بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کی علامات کیا ہیں؟ عموماً یہ ہوتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں، کسی نے ہمسائے نے بتا دیا، کسی عامل نے کہہ دیا کہ آپ پر تو جادو ہو چکا ہے۔ خواتین ایک دوسرے سے کہہ دیتی ہیں آپ کے جو گھر کے مسائل ہیں اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے۔ یا ایسے لوگوں کے پاس کوئی بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو روحانی علاج کرنے والا اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو جاتے ہی وہ کہتے ہیں جناب آپ پر تو بڑا جادو ہو چکا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جس پر جادو نہیں بھی ہوا ہوتا وہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ ذہنی طور پر جب ایک بندہ مریض بن جاتا ہے اس کے ساتھ پھر مسائل آٹومیٹکلی شروع ہو جاتے ہیں، ہاں مجھے تو ایسے بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ ویسا بھی ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم وہ علامات بیان کرنے والے ہیں کہ جو بہت سارے معالجین نے اپنے تجربات کی روشنی میں سامنے رکھی ہیں، اور ہم بھی اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ کچھ علامات رکھنے والے ہیں۔ اگر یہ معاملات آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کسی ایسے معالج کی طرف رجوع کریں جو قرآن و سنت سے علاج کرنے والا ہو، اپنی عبادات کو اچھا کر لیں، اپنے اذکار کو اچھا کریں۔ ہم اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دعائیں بتاتے رہے ہیں، ہم ان کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے نجات دینے والے ہیں۔ تو ناظرین، اگر کسی کو شک ہے کہ اس پر کہیں جادو تو نہیں ہو چکا، تو اس میں سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ بیماری ہے، آپ اس کا علاج کرواتے ہیں، آپ علاج کروانے کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہے، اچھے سے اچھا علاج کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹوں میں کوئی بیماری نہیں آ رہی، ڈاکٹروں کے پاس جا کے آپ دوائیاں لیتے ہیں، ان سے فرق نہیں پڑتا، تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے جادو کی۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر گھر کے اندر خون کے چھینٹے گرتے ہیں۔ اب اگر کسی کے گھر میں خون کے چھینٹے گر رہے ہیں تو آخر کوئی گرانے والا ہے تو گر رہے ہیں نا۔ بہت سے مریض رابطہ کرتے ہمارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں، بیٹھا ہوا ہے آدمی، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، بچی بیٹھی ہے، تو منہ پر اچانک سے خون کے چھینٹے آگے گر جاتے ہیں، کپڑوں پر خون کے چھینٹے گر جاتے ہیں۔ گھر کے صحن میں کمروں کے اندر جہاں پہ اوپر چھت موجود ہوتی ہے وہاں پر خون کے چھینٹے گر جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ شیطانی معاملات چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے پانی کے چھینٹے گرتے ہیں، بہت سے مریض بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں جبکہ کوئی ایسے آثار نہیں ہوتے۔ یہ کہ باہر کھلی جگہ میں بیٹھے ہیں، اگر باہر بیٹھے تو آسمان صاف ہے، پانی کہاں سے گر رہا ہے؟ اسی طرح سے اگر کسی کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بیڈ روم کے اندر ہیں، وہاں پر پانی کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، اوپر چھت موجود ہے، تو کہاں سے پانی آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پانی گرانے والا ہے جو پانی گرا رہا ہے۔ تو یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ جس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے اس پر جادو کے اثرات ہیں۔ اسی طرح سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جس پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں اس کے کندھوں پر ایسے اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے بڑا وزن رکھ دیا، اور عموماً ایسا عمل اس کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، مثلا فجر کے وقت یا ظہر کے وقت یا عصر کے بعد۔ اکثر مریضوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب یا عشاء تک کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے اس میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کندھوں پر کسی نے بہت زیادہ بوجھ رکھا ہوا ہے، وزن رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی علامت جادو کی علامت گنی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اسے گھبراہٹ ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اس کے لیے بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ عصر کے بعد گھبراہٹ ہوتی ہے، اور کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ڈیلی ایک روٹین ہے، ایک ٹائم ہے، کیونکہ جن جنات کو جادوگر ڈیوٹی لگا کے بھیجتے ہیں ان کے ساتھ ایک ٹائم طے کیا ہوتا ہے کہ اتنے بجے تم نے جا کے تکلیف دینی، اور ڈیلی بیس پر ویسا ہی ہوتا ہے کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک اس کو گھبراہٹ ہونی ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے، پہلے بھی ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے جادو کی۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص پر جادو کیا گیا۔ اسی طرح سے بعض مریضوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے وہ محسوس کرتے ہیں ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے یا چل رہا ہے، جب پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں پیچھے کوئی نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ چل رہا ہے تو اس پر جادو کے اثرات۔ اور اسی طرح سے نیند کی حالت میں بعض مریض ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان پر جادو کے اثرات ہیں کہ نیند کی حالت میں جھٹکے لگتے ہیں، کسی نے ہاتھ کھینچ دیا ہے، کسی نے پاؤں کھینچ دیا ہے اچانک سے، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ جادو کے اثرات ہیں، جنات ہیں جو تنگ کر رہے ہیں۔
اگر ایسی کوئی کیفیت ہے تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص بھی جادو کا مریض ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے خواب کے اندر اس کے پیچھے بھینس دوڑ رہی ہے، اس کو مار رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر جادو کے اثرات ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کتے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، سانپ دوڑتے ہیں، ایک ہوتا ہے سامنے دیکھنا، کتے کو دیکھنا، وہ الگ خواب ہے، اور اگر پیچھے دوڑتا ہوا آپ دیکھتے ہیں، کتے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آپ کو کاٹ رہے ہیں، سانپ پیچھے دوڑ رہا ہے، آپ کو کاٹ رہا ہے، ڈس رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہی ہوتی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص پر جادو کے اثرات ہیں، تو یہ بھی ایک جادو کی علامت سمجھی جاتی ہے، اس کو بھی علاج کی طرف جانا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ ہوتا ہے کہ بعض مریضوں کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ اونچی جگہ سے گر رہے ہیں۔ جو شخص یہ خواب دیکھتا ہے نا کہ وہ اونچی جگہ سے نیچے گر رہا ہے، خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ سنبھل نہیں پا رہا، گہرائی میں گر رہا ہے، تو یہ بھی علامت ہے جادو کی، اس شخص پر جادو ہوا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک واضح طور پر علامت ہے جادو کی۔ اور پھر خاوند بیوی کے آپس کے جھگڑے، بلا وجہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے مریض بتاتے ہیں کہ ہمارے آپس میں کوئی مسائل نہیں ہوتے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، جب ہم بعد میں سوچتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے جب جدا ہوتے ہیں تو دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس جائیں، بات کریں، لیکن جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، عورتیں کہتی ہیں میری گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، مرد کہتا ہے میرا سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی جادو کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جادو کے اثرات ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب اذان ہونا شروع ہوتی ہے، یہ بہت بڑی علامت ہے، اذان ہونا شروع ہوتی ہے تو ان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، جی چاہتا ہے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیں اور آواز نہ آئے۔ وجہ یہ ہے کہ جو شیاطین ان کو تکلیف ہوتی ہے، جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اصل میں اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ایک مسلمان مومن اذان سن کے اس کو تو راحت ملتی ہے۔ اگر کسی کو ایسا معاملہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ اس کے ساتھ شیطانی معاملات ہیں جن کو تنگی ہو رہی ہے اور وہ اس کو تکلیف دے رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، تو اذان سے تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو نتیجتاً وہ مریض کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسی علامات کسی میں پائی جا رہی ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے اس پر جادو کے اثرات ہیں، اپنے اذکار کو اچھا کرے، صدقہ و خیرات کو اچھا کرے، اپنے فرائض کا اہتمام کرے، اللہ سے اپنا تعلق بنائے، اور جو ہم اذکار اپنی ویڈیوز میں بتاتے ہیں ان کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ضرور نجات عطا فرمانے والے، ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام علیہ السلام کو ہر طرح کی خوشیاں دیں اور ہر طرح کے غموں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ چاہے جسمانی بیماریاں ہوں، روحانی بیماریاں ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے نجات عطا فرمائے۔ اور ہم اپنے ناظرین سے ہمیشہ گزارش کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل عطاء الرحمان آدم کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر کیا کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگ ہر طرح کے جادوگروں سے، جھوٹے عاملوں سے بچ جائیں، اور بدعات اور رسومات سے بچ جائیں، اور قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔